اور اس وقت احسن اقبال میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کریں، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو قومی انتخابات میں جو 2018 میں ہونے ہیں ان کو بہت منفی اثر پڑے گا۔ اس ہزیمت سے اور شرمندگی سے بچنے کے لیے وہ ہیلے بہانوں سے کوشش کر رہے ہیں کہ سینٹ انتخابات سے پہلے عام انتخابات ہو جائیں، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ اب عام انتخابات کا ٹائم ٹیبل جو ہے وہ رول آؤٹ ہو گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نئی الیکشن فہرستوں کو مرتب کرے گا جو انتخابات کے لیے ضروری ہیں، اور اپریل 2018 سے پہلے انتخابی فہرستوں کی حتمی اشاعت ناممکن ہے، چونکہ انہوں نے گھر گھر جا کے ووٹوں کی تصدیق کرنی ہے اس لسٹوں کی۔ تو الیکشن کمیشن کا جو ٹائم فریم ہے ووٹرز لسٹ کی تصدیق کا وہ اپریل 2018 ہے۔ اسی طرح جو اب حلقہ بندیاں ہیں وہ نئی مردم شماری کی روشنی میں دوبارہ کی جائیں گی، اور ان کے لیے بھی تقریباً 2 سے 3 مہینے کی مدت درکار ہے، جس کے بنا حلقہ بندی نہیں ہو سکتی۔ جب حلقہ بندی ہو جاتی ہے تو حلقہ بندی کے بعد پھر پولنگ سکیم بنتی ہے اور پولنگ سٹیشنز بنائے جاتے ہیں، پھر ان کے اوپر اعتراضات آتے ہیں، پھر ان کی پڑتال کی جاتی ہے۔ یہ بھی 5-6 مہینے ٹوٹل حلقہ بندی اور جو پولنگ سکیم کا عمل ہے، تو یہ سارا عمل بمشکل مئی تک جا کے مکمل ہوگا، اور اس عمل کو مکمل کیے بغیر اگر آپ الیکشن کا مطالبہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک کسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو چاہتے ہیں کہ جو 90 دن سے زیادہ اقتدار میں رہے۔ یہ ایک غیر جمہوری مطالبہ ہے، اور عمران خان صاحب کی اس منطق کی کوئی توجیہ یا اس کا پس منظر سمجھنے سے میں قاصر ہوں، سوائے اس کے کہ وہ سینٹ سے فرار چاہتے ہیں۔ آپ نے اپنی انسپائرنگ سپیچ میں ذکر کیا کہ آپ کو 2002 میں ایجنسیوں نے اٹھایا اور زد و کوب کیا گیا۔ اب دھرنے پہ آ جاتے ہیں کہ دھرنے میں کہا جاتا تھا کہ امپائر پیچھے ہے، پھر مصطفیٰ کمال اور فروخ ستار کے انکشافات۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایجنسیاں اپنا کھیل بند کر رہی ہیں، کھیل رہی ہیں، جس طرح آپ کے لیڈر نے بھی کل کہا کہ میرے خلاف مجھے سزا دلوائے جا رہے ہیں اور سزا دلوا کر رہیں گے؟ کیا کھیل ختم ہو گیا یا جاری ہے؟ دیکھیے، پاکستان میں 2002 سے بہت آگے نکل گیا ہے۔ آج ہم 2017 میں ہیں، پاکستان کے عوام باشعور ہیں۔ آپ نے دیکھا کشمیر کے انتخابات میں، گلگت بلتستان کے انتخابات میں ہمارے خلاف کتنی کردار کشی کی گئی۔ میڈیا کے اوپر 1 گھنٹے کی لائیو تقریریں تھیں پیپلز پارٹی کے چیئرمین کی اور پی ٹی آئی کے چیئرمین کی، جو ہمیں مودی کا یار بناتے تھے، کبھی ہمیں ملک کا غدار بناتے تھے، کبھی ہمیں کرپٹ ثابت کرتے تھے۔ ان 1 گھنٹے کے جو بھاشن ہیں، قوم نے انہیں ردی کی ٹوکری میں پھینکا اور مسلم لیگ نون کو 2/3 اکثریت دے دی۔ کیوں؟ کہ آج گلگت سے لے کے گوادر تک ایک پاکستانی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے گا کہ 2017 کا پاکستان 2013 سے بدتر ہے۔ ہر پاکستانی محسوس کر رہا ہے کہ ملک بہتر ہو رہا ہے، بہتری کی طرف جا رہا ہے، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ بھئی پاکستان کو چلنے دو، پاکستان کے راستے میں روڑے نہ اٹکاؤ۔ اس لیے جو لوگ روڑے اٹکانے کی سیاست کر رہے ہیں، انہیں انشاءاللہ لوگ اپنے ووٹ کے ساتھ ناکام کریں گے۔ اسٹیبلشمنٹ کا کردار جو ہے وہ اب بھی ہے آگے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ادارے ہمارے وہاں کے وہاں کھڑے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ایکسپوز بھی ہو رہے ہیں۔ وہی سوال یہ ہے کہ کیا دیکھیے، ہم سب کو پاکستان میں آئین کی حکمرانی اور جمہوریت پر پوری قوم کا اتفاق رائے ہے۔ جو فارمولے 80 میں چلتے تھے یا 90 میں چلتے تھے، آج 2017 میں نہیں چل سکتے۔ 2017 میں ایک ہی فارمولہ ہے، وہ کارکردگی ہے، عوام کی خدمت ہے اور عوام کی تائید ہے اللہ تعالیٰ کے بعد۔ تو اس لیے ہمیں بین الاقوامی سطح پہ بھی کوششیں ہوں گی۔ آپ نے دیکھا کہ امریکہ کے انتخابات میں یہ شکایت آئی کہ بیرونی مداخلت ہوئی، یورپ کے انتخابات میں، جرمنی میں حالیہ انتخابات میں یہ آوازیں اٹھیں کہ بیرونی مداخلت ہے۔ پاکستان جب سی پیک جیسا منصوبہ کر رہا ہے تو ہمارا ہمسایہ ملک یا دیگر
کئی قوتیں جو ہماری ترقی سے خائف ہیں، سی پیک سے خائف ہیں، وہ کوشش کریں گی کہ پاکستان کے انتخابی عمل میں فیک نیوز، جھوٹی خبریں کی اشاعت کریں، ہمارے لیڈرشپ کی کردار کشی کریں. لیکن پاکستان کے عوام سوشل میڈیا سے یا ٹاک شو سے متاثر ہو کے ووٹ نہیں دیتے. وہ ووٹ دیتے ہیں خدمت دیکھ کے اور کارکردگی دیکھ کے، اور اس میں ہمیں انشاءاللہ اعتماد ہے کہ پاکستان کے عوام کا اگلا اعتماد بھی مسلم لیگ نون پر ہوگا. اچھا احسن صاحب، ابھی آپ نے قانون کی حکمرانی کی بات کی، آپ انٹیریئر منسٹر ہیں. حسن نواز اور حسین نواز عدالت کے اشتہاری ہیں، کیا آپ انہیں پکڑ کر کورٹ آف لاء کے سامنے پیش کریں گے تاکہ قانون اور آئین کی حکمرانی ثابت بھی ہو؟ پہلی چیز یہ ہے کہ حسن اور حسین کے جو بزنسز ہیں وہ پاکستان سے باہر ہیں، اور ایک لیگل کویشچن ہے کہ جو ان کے بیرون ممالک بزنسز ہیں کیا وہ پاکستانی قانون کے تحت ہیں یا اس کی گرفت میں ہیں. یہ نواز شریف صاحب کی دیانتداری تھی اور خلوص اور اخلاص تھا. وہ چاہتے تو وہ ایک قانونی سہارا لے سکتے تھے کہ میرے بچوں کو آپ جی آئی ٹی میں نہیں بلا سکتے، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے کاروبار باہر ہیں، ان کو وہاں کی لوکل کورٹ پوچھ سکتی ہے، آپ نہیں پوچھ سکتے. انہوں نے اپنے اخلاص کے ساتھ سارے عمل میں انہیں شریک کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورا جو جوڈیشل پروسیس ہے آج وہ دنیا میں مذاق بن گیا ہے، جس کا ہمیں دکھ ہے. آج دنیا کے اندر بین الاقوامی میڈیا، قانونی ماہرین اور خود عدلیہ سے متعلق سابق ججز کئی ایسے تبصرے کر رہے ہیں کہ جو ہمیں خود افسردگی کا باعث ہے کہ عدلیہ پہ ایسے تبصرے نہیں ہونے چاہیے. تو اس لیے جو ان کا عمل ہوگا وہ اپنے قانونی حقوق کی روشنی میں کریں گے. ویسے بھی ان کی والدہ کینسر کا مقابلہ کر رہی ہیں. میری والدہ نے جب کینسر کا مقابلہ کیا تھا، وہ آخری مرض میں جب تھیں زندگی کے آخری سال میں، تو میں نے 1 سال کوئی اور کام نہیں کیا تھا، اپنے والدہ کی نگہداشت کی تھی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو یہ اپوزیشن ہے اور جوڈیشل پروسیس ہے، اس کو کچھ انسانی اقدار کے حوالے سے بھی خیال رکھنا چاہیے، اور وہ اپنی والدہ کی تیمارداری کر رہے ہیں، وہ ان کا حق ہے اور ان کا ہمیں موقع دینا چاہیے. جو عدلیہ نے فیصلہ دیا ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے نام سے، کیا آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں کہ آپ کو؟ دیکھیے، جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے ہم نے اس پر عمل درآمد اس فیصلے کی سیاہی خشک ہونے سے پہلے کر دیا ہے، لیکن اس فیصلے کے اوپر تحفظات رکھنا ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے. ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی، اس پہ عمل ہو گیا، لیکن آج تک پیپلز پارٹی نے اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو قبول نہیں کیا. اب خود سپریم کورٹ کے ججوں نے اس کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا ہے. اسی طرح مولوی تمیز الدین کیس سپریم کورٹ نے دیا تھا، لیکن آج بھی سپریم کورٹ اس کے فیصلے کا ذکر کرتے ہوئے شرماتی ہے. نصرت بھٹو کیس سپریم کورٹ نے دیا تھا، لیکن سپریم کورٹ کے لیے وہ فیصلہ قابل فخر نہیں رہا. ظفر علی شاہ کیس کا فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا تھا، لیکن وہ فیصلہ سپریم کورٹ کے لیے قابل فخر نہیں رہا. اور مجھے یقین ہے کہ آج سے 5 اور 10 سال کے بعد جو فیصلہ نواز شریف صاحب کے لیے دیا گیا ہے وہ ہماری معزز عدلیہ کے لیے بھی قابل فخر فیصلوں میں شمار نہیں ہوگا. اچھا حسن اقبال صاحب، یہ فرمائیے کہ اسلام آباد میں بھی دھرنا چل رہا ہے، اس پہ حکومتی ریٹ کہاں پر ہے اور کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی انوالو ہے یا وہ خود اپنے؟ اسلام آباد میں ایک غیر معمولی صورتحال کا ہمیں سامنا ہے. یہ وہ حالات ہیں جو ایک بدقسمتی سے پی ٹی آئی کا ورثہ ہے سیاست میں. یہ دھرنے کی جو روایت قادری صاحب اور عمران صاحب متعارف کرائے ہیں، اب ہر کسی کا دل کرتا ہے کہ ہم دھرنا دیں. پہلی چیز میں واضح کرنا چاہتا ہوں، ختم نبوت کے اوپر کوئی مسلمان ایک بال برابر کمپرومائز کرنے کا نہیں سوچ سکتا. ہم سب مسلمان ہیں اور ختم نبوت ہمارے ایمان کا اور ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. لہٰذا کسی جماعت کو، کسی فرد کو کسی ثبوت کے بغیر الزام دینا اسلام کے انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے، اور ختم نبوت پہ پوری قوم متحد ہے. اس پہ کسی قسم کی تقسیم پیدا کرنا کہ کوئی ختم نبوت کا بڑا دعوے دار ہے